روحانی بات جسے شیخ کہتے ہیں، جسے پیر کہتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں استاد کی نسبت سے یہ علماء جو شدہ مفتی ہمیں دیے، اس لیے دیے کہ ہمیں دین سیکھ جائے۔ علم روشنی اور جہالت کیا ہے؟ اندھیرا۔ تو جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ روشنی میں رہ کے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو علم حاصل نہیں کرتے وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ جہالت کے اندھیرے میں رہتے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوست، آج ماشاءاللہ مسجد کے اندر ختم قرآن، حافظ نے قرآن کو سنا ہے، مقتدی نے قرآن کو سنا، تو اللہ رب العزت کی تین بشارتیں سب سے پہلے آسمان سے آئی۔ پہلی تو خوشخبری یہ آئی کہ اللہ رب العزت کے دو فرشتوں کو پہلے مقرر کیا، وہ اللہ کے دربار سے اترے۔ جب حافظ قرآن کو سنا رہا تھا، مقتدی سن رہے تھے، ان کی ساری کارگزاری اللہ کے دربار میں پیش ہوئی کہ اللہ یہ بندہ تیرا کلام پڑھ رہا تھا اور دوسرا مقتدی ہاتھ باندھے تیرے دربار میں کھڑے تھے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہوگا، قرآن پڑھنے والے کی بھی، قرآن سننے والے کی، ان سب کی میں نے بخشش اور مغفرت۔ اس میں سے ایک فرشتے نے سوال کیا کہ یا اللہ، ایک تو قرآن پڑھ رہا تھا اور دوسرے قرآن کو سن رہے تھے، اور جو لوگ ایک دن کھڑے ہو کے ایسے ان کو دیکھ کے کھڑے ہوئے یا آس پاس سے وہ لوگ گزرے، ان کے لیے کیا مقام ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو قرآن پڑھ رہے تھے، جو سن رہے تھے، میں نے ان کی برکت سے ان کی بھی بخشش کی۔ یہ تو پہلی خوشخبری ہے۔ اب دوسری خوشخبری میرے رب نے کیا دی؟ ہم سب کے لیے کہ تم جو مانگو گے آج میں تمہیں وہ عطا کروں۔ کیوں؟ کہ تم نے میرے کلام کو پڑھا ہے، تم نے میرے کلام کو سنا ہے، اور اس کلام اللہ کی برکت سے آج میں تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کروں۔ اور پھر تیسری خوشخبری کیا دی؟ اللہ فرماتا ہے کہ 60,000 فرشتوں کی جماعت تیار ہو جاؤ۔ 60,000 فرشتوں کی جماعت تیار ہو گئی۔ اب تاکہ فلاں جگہ مسجد شفیع کے اندر، اسپارکو سوسائٹی کے اندر، وہاں میرا ختم قرآن ہو رہا ہے، آج کلام اللہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے، حافظ قرآن کو تکمیل تک پہنچا رہا ہے، پیچھے مقتدی قرآن کو سن رہے ہیں، ان سب کے لیے جا کے تم دعائیں مغفرت۔ تو ہماری آپ کی خوش نصیبی اتنی بڑی ہو گئی کہ اللہ نے پہلے ہمیں بخش دیا، مغفرت کر دی، پھر 60,000 فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ تو ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت کے دربار سے اس کے نور والے فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور پھر بات رہی صحبت صالحہ، یعنی کہ اپنی سنگت کو اچھا رکھنا۔ حضرت جی فرماتے تھے جامعۃ الرشیدیہ کے استاد اور استاد العلماء مفتی اور وقت کی کتب الارشاد تھے، یعنی کتب بھی ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ مفتی عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا حضرت جی کا نام تھا۔ حضرت جی ننگی تلوار تھی، دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اور زندگی میں آپ ملیے تو بالکل سادہ طبیعت ہوا کرتے تھے کہ ماشاءاللہ قلبی آتف کا تھا، ضعیف العمر تھے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، اگر تمہیں اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے
تمہیں اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا شروع کرو، چاہے ہفتے میں 1 مرتبہ ہو، چاہے ہفتے میں 2 مرتبہ ہو۔ اگر کہیں تمہارا دل مائل کرے تو تم جا کر کے اس شیخ کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑو، تو تم صاحب نسبت بن جاؤ۔ تو حضرت جی فرماتے تھے کہ بدرنگی چھوڑ دے، یک رنگی ہو جا، ورنہ کسی کے سنگ ہو جا۔ بدرنگی چھوڑ دے، یک رنگی ہو جا، ورنہ کسی کے سنگ ہو جا، یعنی کہ اپنے آپ کو جگہ جگہ سے بھاگنا دوڑنا چھوڑ دے، ایک ہو جا، اور ایک نہیں ہو سکتا تو کسی اللہ والے کا ہو جا۔ تو جب تم کسی اللہ والے کا ہو جائے گا تو تم پارس کا بن جائے گا۔ جب تم پارس کا بن جائے گا تو لوگ تیرے پیچھے قدرتی بھاگنا شروع کر دیں گے۔ کیسے بھاگنا شروع کریں گے؟ اس لیے کہ تم اللہ کا دوست بن گیا، تم اللہ کا محبوب بندہ بن گیا، تم اللہ کا خلیل بن گیا۔ کیسے بن گیا؟ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت انسان کرتا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم رمضان میں محنت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت کی بشارت دے، تو اس نے دے دی جنت کی بشارت سے، الحمدللہ۔ کیونکہ انسان کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ اگر مگر آئی زندگی میں تو سفر بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر مگر کو ہٹا کر کے اپنی زندگی کے اندر پختہ یقین کامل ہم نے رکھ لیا، یعنی کہ اللہ رب العزت کو اللہ مان لیا، اور اللہ ماننے کے بعد یہ ہم نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا، اور یقین کامل ہمارا پکا ہو گیا، تو الحمدللہ ہم اپنے ولی بن گئے۔ ہم سب کو اللہ والا بننا ہے، اللہ بابا نہیں بننا۔ جو لوگ اللہ بابا بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب سے پہلے دماغ سے فارغ ہوتے ہیں۔ وہ یا تو پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے، یا خفتی ہو جاتے ہیں، یا کپڑے پھاڑ کے ادھر ادھر گھومنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کیا تھا کہ میں کسی طریقے سے میں اللہ بابا بن جاؤں۔ اور اللہ بابا بننے کے لیے انسان کو جتنی بھی محنت کرے، استاد کے بغیر زندگی اس کی بیکار ہے۔ جو لوگ خود ساختہ کتابیں کھول کے علماء و صلحاء کی کتابیں ان کو دیکھ کے پڑھ کے عملیات کو سیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ بیچارے ہم نے ان کو اکثریت سے دیکھا ہے، آدھے پاگل ہو جاتے ہیں، نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ بہت سے تو بیچارے ایسے ہیں کہ وہ گھروں سے باہر نکل کے زندگی اپنی راتوں پہ فٹ پاتھوں پہ گزارتے ہیں۔ جب کسی اللہ والے کی نظر پڑتی ہے تو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے فلاں وظیفہ کیا تھا، یہ الٹا ہو گیا۔ وظیفہ کرنے کے لیے بھی کسی استاد کی ضرورت ہے، وہ استاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ پیچھے 100 سال پیچھے چلے جائیں، 150 سال پیچھے چلے جائیں، میں یہ کہتا ہوں آپ 1400 سال پیچھے جائیں گے تو جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی صحبت کو دیکھیں گے تو وہ صحبت کس کی تھی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، جن کی بنا کے اوپر 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام دنیا میں آئے، جس کے اندر 10 صحابہ اکرام جو تھے عشرہ مبشرہ بن گئے، جو چلتے پھرتے دنیا کے اندر جنتی تھے وہ عشرہ مبشرہ ہو گئے، باقی 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام سارے جنتی بن گئے۔ وہ جنتی کیوں بن گئے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، صحبت کے ساتھ ساتھ سیرت کو بھی اپنایا اور صورت کو بھی بنایا، سیرت بھی اپنائی اور صورت بھی بنائی۔
تو آج دنیا کی تعلیم کا عمل یہ ہے کہ بچہ بڑی کلاس کے اندر، یونیورسٹی کے اندر امتحان میں بیٹھتا ہے فائنل کے اندر، اور ایک بچہ اس کلاس میں ایسا ہوتا ہے جو کہ سب سے زیادہ قابل ہوتا ہے، وہ بچہ جو سوال کرتا ہے سارے کے سارے اس کی نقل کرتے ہیں۔ کس کی نقل کرتے ہیں؟ اسی بچے کی ساری نقل کرتے ہیں۔ جب پتہ چلا پوری کلاس کے اندر ایک ہی پرچہ آئے ہوئے اور سارے کے سارے بچے جو ہے نقل کر کے پاس ہو، جب دنیا کے اندر دنیا کی تعلیم میں ہم امتحان کے اندر نقل اتار سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارے؟ تو یقین جانیے دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی ہماری انشاءاللہ بن جائے گی۔ صرف نقل اتارنے کی دیر ہے۔ اگر عیسیٰ نبی صلاۃ والسلام ان کی زبان میں تو لکنت تھی نا، لکنت سے بات کیا کرتے تھے۔ جب بچپنا تھا تو اس بچپنے کے اندر فرعون نے ان کے گھر میں ہی پرورش پائی تو کوڑے کی وجہ سے آگ رکھی، تو یہ تو خیر علماء سنائیں گے آپ کو قصہ، تو وہ آگ لگی تو لکنا کھا گئی۔ لیکن حضرت عیسیٰ نبی صلاۃ والسلام کا ایک شخص خالی نقل اتارتا تھا، وہ کچھ نہیں کرتا تھا، وہ نقل اتارتا تھا اور تھا یہودی، ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت عیسیٰ نبی صلاۃ والسلام پہ ایمان نہیں لایا تھا، لیکن نقل اتارتا تھا اور نقل اتارتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد اس کا برہم پتہ ہے کیا ہو جائے؟ کہا کہ اس سب کو جنت ملے گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ میرے نبی کی نقل اتار، صرف نقل اتارنے کے اوپر ایمان لائے ہی نہیں ہے۔ کاش ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے والے ہیں، تو یقین جانیے دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ کوئی نقل اتارنا تو بہت مشکل کام تھوڑی ہے، سیرت کو بھی بنانا ہے، سورت کو بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت آسان نسخہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سیرت کیسی گزارنی ہے؟ اپنے اخلاقوں کو اچھا کرنا، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا، ایک دوسرے سے عاجزی سے پیش آنا، بڑوں کا ادب کرنا، بچوں سے محبت کرنا، علماء صلح مفتی مفسرین ملے ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا۔ ایک ہوتا ہے ادب، ادب اور عظمت کے اندر بہت فرق ہے۔ جس کے پاس ادب ہے وہ کامیاب ہو گیا، لیکن پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہے، اور جس کے پاس جس کے دل میں عظمت آ گئی تو سمجھو وہ اپنے منزل کے اوپر گامزن ہو۔ آج لوگ رمضان کا ادب کرتے ہیں لیکن دل میں اس کی عظمت نہیں۔ عظمت کیوں نہیں؟ عظمت کیسے آئے گی؟ عظمت کہتے ہیں احترام۔ کسی روزگار کے سامنے اگر روزہ نہیں ہے تو پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، اس کا احترام کرنا، کسی کو عظمت کہتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے شیخ ہیں، آپ کتنے لوگوں سے بیٹھ ہوئے ہاتھ اٹھاؤ، کتنے افراد جو مفتی صاحب کے متعلقین ہیں، ان کی عظمت آپ کے پاس رہنی چاہیے۔ یہاں کوئی بھی بڑا ولی سے ولی اللہ والا آ جائے، اس کا ادب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میرے شیخ کی عظمت کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے، میرے شیخ کی عزت میں عظمت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سہروردیہ سلسلہ ہی چلایا حضرت نے، تو حضرت موجود تھے اسی طریقے سے 10-12 متعلقین بھی حضرت کی مجلس میں موجود تھے۔ اس میں سے ایک بچے کو بڑا شوق تھا کہ جو کسی طریقے سے حضرت منزل علیہ السلام سے ملاقات ہو نہ ہو سکے۔ ایک دن حضرت مجلس میں بیٹھے تھے تو دروازے پہ خانقاہ میں دستک ہوئی، کہا کہ کوئی فلاں بزرگ آئے، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے خوبصورت
ضرورت ہے. کہا کہ ان کو اندر بلا. یہ حضرت بیٹھے ہیں, یہ سارے متعلق بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کام, انہوں نے کہا بھائی اندر کمرے میں لے جا کے بٹھا دو, اندر کمرے میں لے جا کے. جب حضرت اندر کمرے میں چلے گئے, بیٹھ گئے, تو 20-25 جو متعلق بیٹھے تھے, پہلے ایک اٹھ کے چلا گیا, پھر دوسرا چلا گیا, یہاں تک کہ پتہ چلا وہ 20-25 میں سے ایک ہی رہ گیا, باقی سارے کے سارے وہاں چلے گئے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی اتنے بڑے اللہ والے آئے ہیں, تم کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ حضرت میں نہیں گئے. کہا کہ سارے ایک ایک کر کے اٹھ کے چلے گئے کہ بہت بڑے شیخ اللہ والے آئے ہیں, کیا ماشاءاللہ چہرے کے اوپر نورانیت ہے, کیا آنکھوں کے اندر جھلک ہے. کہا کہ حضرت میرے دل میں آپ کی عظمت ہے, میرے دل میں آپ کی عظمت ہے, اس وجہ سے میں نہیں گیا. تو حضرت نے فرمایا پتہ ہے کون ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ وہ خضر علیہ السلام. وہ خضر علیہ السلام ہے. کہا کہ مجھے کسی اور دوسرے خضر کی ضرورت نہیں ہے, میرا خضر تو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, میرا خضر میرے سامنے ہے, مجھے دوسرے خضر کی ضرورت ہے. تو ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ جو واقعہ سناتے تھے اپنی جوانی کا, عارف عبد القیوم ہاشمی رحمت اللہ علیہ, وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے اور میرے ایک پیر بھائی کو بہت شوق تھا حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا. یہ میں آپ کو ابھی 20 برس پرانی بات بتا دیتا ہوں. بہت شوق تھا, نہیں ہوا. ایک دن کسی طریقے سے کسی بزرگ کی خدمت میں چلے گئے. کہا کہ آج ہمارے حضرت کی طبیعت خراب ہے, ان کے پاس چلتے. جب حضرت کے پاس جب وہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد دیکھا کہ حضرت کی طبیعت خراب ہے. طبیعت خراب ہے. کہا کہ بھائی شہر سے جا کے, کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, یہ اللہ والے یہ سادہ طبیعت ہوتا ہے. آپ نے نام سنا ہے بہت بڑا, اگر ہم نے کتاب نہ پڑھی تو ہم عالم بن بھی نہیں سکتے. ہمیں سند تو مدرسے سے مل ہی نہیں سکتی. مولانا روم کتنا بڑا نام ہے, سنا ہے نا, علماء سنا زیادہ جانتے ہوں, لیکن وہ انہوں نے اپنا شیخ کس کو بنایا؟ ایک ململ کا کرتا پہنا ہوا, دھوتی پہنا ہوا ہے, اس کو اپنا شیخ بنا لیا, جسے دین کی نہ دنیا کی نہیں پتہ. کیوں؟ اور مولانا روم کا کتنا بڑا نام تھا کہ جب مدرسے سے باہر نکلتے تھے, طالب علم ساتھ ہوتے تھے, تو روم کے لوگ کہتے تھے یار مولانا جب بھی مدرسے سے چھٹی کر کے نکلتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جلوس کو اپنے ساتھ نکالتے. اتنے طالب علم ہوا, کتنے طالب علم ہوا, اور اپنے شیخ کس کو بنایا؟ اور شیخ اس کو بنایا کہ جس کا تعلق کی ایک مضافاتی علاقے سے. ململ کا کرتا پہنا ہوا, دھوتی پہنا ہوا. مولانا روم اپنے مدرسے کے صحن کے اندر بیٹھے ہوئے بچوں کو درس حدیث دے رہے تھے. وہیں پہ ایک بوجھ بھی تھا, کتابیں ایسے رکھی ہوئی تھی. سامنے سے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اندر داخل ہو گیا. جب وہ بوڑھا شخص اندر آ گیا تو کافی دیر تک تو شخص تبریز رحمت اللہ علیہ, ان کے شیخ کا نام, ایک ملتان میں یہ وہ والے نہیں, ایک ملتان میں بھی یہ شخص تبریز وہ والے نہیں, اندر داخل ہوئے ایسا ہی مجبورہ کھڑے ہو گئے. مولانا دیکھا تو تھوڑے غصے میں آ گئے, ان کو کس نے اجازت دی کہ اندر آئے؟ ان کو کس نے اجازت دی؟
اب مولانا ان سے فارسی میں کہا اس کو دش، تم اس کو جانتے ہو؟ ہاں کہنے لگے ہم، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ خاموش کر جواب ہی نہیں۔ مولانا مسلم میں کہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں نا علم تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کہنے لگے اچھا کوئی بات، ہم تو تصوف والے لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گھبرانے کی بات۔ ذرا سے آگے بڑھے، ساری کتابیں لے کے درس حدیث کی، ترمذی ساری کتابیں ہوش میں ڈال، ساری پانی کے ہوش میں کتابیں ڈال۔ ارے مولانا کا یہ کرم جائے، یہ کرم عالموں کو شاگردوں کے اوپر طوفان برپا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تم کس کو اندر لیا؟ جس سے دین کا معلوم نہیں، کتابوں کا معلوم نہیں، کتابیں کیا چیز ہے؟ یہ تو درس حدیث ہے۔ مسکرا رہے کھڑے ہوئے، جب دیکھا کہ مولانا بہت غصے میں ہو گئے، ہوش میں ہاتھ ڈالا، کوئی کتابیں نکالی، ان کو جھاڑا، پھونک ماری، ہوگا یہ لوگ پانی کے ہوز میں کتابیں ڈالنے کا مقصد کتابیں ختم، کتابیں پانی میں بھیگ چکی ہیں، اب ان کے اوپر کچھ باقی نہیں ہے۔ نکالا، نکالنے کے بعد مٹی جھاڑی، پھونک ماری، کہا کہ یہ لو۔ مولانا دیکھتی رہ گئے، پھر مولانا نے کہا کہ اس کو دش، کہا کہ مولانا جو تم جانتے وہ ہم نہیں جانتے، جو ہم جانتے وہ تم نہیں جانتے، جو ہم جانتے وہ تم نہیں جانتے۔ اسی لمحے کے اندر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا نام ہے آج دین اسلام کے اندر، کتابوں کے اندر، اسی وقت کہا کہ مجھے انہی کا مرید ہونا ہے اور کسی کا مرید نہیں۔ یہ کہہ کے باہر چلے گئے مولانا پیچھے پیچھے۔ ایک عالم اتنا بڑا کہ آج قیامت تک مولانا کی کتابوں کے اندر دست علی سے آج تک وہ قیامت تک رہے گا، اتنا بڑا نام ہے۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے، چلتے رہے۔ جب آگے پہنچے تو کہا کہ حضرت مجھے سوال کرنا ہے۔ کیا کیا سوال ہے؟ کہ مجھے آپ کا مرید ہونا۔ انہوں نے کہا دو شرطیں ہیں، دو شرطیں ہیں۔ ایک، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، اور دوسری یہ بس شراب کھانے تو تمہیں شراب لانی پڑے۔ مولانا کا نام کتنا بڑا، پھر مولانا پھنس گئے، یار یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے اور پھر کہہ رہے شراب کھانے سے شراب نہیں کیا ہو بھائی، یہ ہماری شرط ہے۔ مولانا کا ٹھیک ہے، مجھے بڑی کہا تو ٹھیک ہے، اور کی نماز کے بعد فلاں شراب کھانے سے شراب لیا۔ اب یہ تمہاری ہڈی کے کیسے لے کر کے آئے، لیکن لانا 3 مٹکوں کے اندر، ایک مٹکا تمہارے سر پہ ہو، ایک دائیں بدلیہ میں ہو، ایک بائیں بدلیہ میں ہو، اس میں شراب لیا۔ مولانا اپنے آپ کو رومال سے لپیٹا، داڑھی واڑی سب کچھ لپیٹ کے صرف آنکھیں نظر آ گئی، شراب کھانے چلے گئے۔ یہ اللہ کا کام چل رہا ہے، اس میں مولانا کا شمس تبریز کا کوئی عمل نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کام چل رہا ہے۔ کہاں سے چل رہا شروع ہوا کہ حضرت اندر داخل ہوئے، ٹھیک ہے، کنویں کے اندر جب کتابیں دین ڈالی تو وہاں وہیں سے اللہ کا کام شروع ہو گیا، اللہ کی وہاں سے برکت اور اللہ کی مدد چل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نسبت کسے کہتے ہیں آج معلوم ہو جائے۔ مولانا نے شراب وراب دے کے اپنے افسر میں بھی رکھی، سائڈ میں رکھی، نکل پڑے باہر۔ جب باہر نکلے تو جیسے لڑکے ہوتے نا بیٹھے ہوئے، آپ کو پتا ہے شریف لڑکے بھی ہوتے ہیں بہت سارے، وہ تو نہ عالم دیکھے نہ مفتی نہ مفسرین دیکھے، جب چاہے کسی کو ہیٹ کر دیتے ہیں، جب چاہے کسی کو برا بھلا کر دیتے ہیں، کسی
محلہ کی کسی خواتین کو چھیڑ دے، ایسے ہوگی نا ہر جگہ، شر پسند ہر جگہ موجود ہے. یہ ہم سے نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے. یہ آپ کے دور کے، آپ کے ساتھ آپ کی مجالس میں بیٹھتے تھے، بیٹھنے کے بعد ساری باتیں جا کے اپنے قبیلے کے بادشاہ کو بتا دیتے، فلاں ایک بندہ آ گیا، اس کا نام محمد ہے، وہ اللہ کی باتیں کرتا ہے، اس سے بچو. اور بیٹھ کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر منافق. اب جیسے ہی مولانا باہر نکلے، تین لڑکے کھڑے تھے، چار شر پسند، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہ کیا چکا ہے، دو مرتبے سائڈ میں، ایک مرتبہ اوپر ہے، کچھ کرو. اب ان کا دماغ چل رہا ہے کچھ کرو. انہوں نے نکالی بولے، انہوں نے بولا کچھ نہیں کرو، اس کی سر کا مرتبہ ہو جو سر پہ اٹھ کے رکھا ہے ان سے موڑ دو. انہوں نے بولے لے کے جو ہے نا سر کے مٹکے جیسی بولے کا پتھر مارا، وہ مٹی کے مٹکے میں جیسی لگا تو جیسی شراب بہنے لگی. مولانا کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. انہوں نے اس مٹکے کے بچانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو دونوں مٹکے بھی گر گئے. جب تینوں مٹکے گر گئے تو ویسے ہی رومال بھی کھلا. رومال جب کھلا تو چہرہ واضح ہوا. جب چہرہ واضح ہو گیا تو سارے کے سارے مجمع میں جمع ہو گئے اور سب نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مولانا روم شراب خانے سے نکلے ہیں، یہ شراب پلاتے ہیں اپنے شاگردوں کو، یہ شراب کا کاروبار کرتے ہیں. وہ مجمع لگ گیا اور مولانا کی نظریں نیچے جھکی ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی کیسے مدد آتی ہے، اللہ میرا کیسے راضی ہوتا ہے. پورا مجمع لگ چکا ہے کہ ہر کسی شخص کے اوپر یہی بات زبان پہ کہ مولانا شرابی ہے. مولانا دیکھو شراب خانے سے شراب دے کے نکلے ہیں. شب تبریز نے جب دیکھا کہ بہت بار اوپر پڑ گئے. اب مجمع میں پوچھتے ہوئے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ ارے بڑے صاحب آپ کو نہیں پتا ہوگا کیا ہوا، آپ جانتے ہو کیا ہوا؟ کہا یہ تو بہت بڑے مدرسے کے عالم ہیں، ہزاروں شاگرد ہیں کے. جب یہ مدرسے سے باہر نکلتے ہم تو سوچتے کہ یہ جلوس نکالتے ہیں، وہ تو ہمیں معلوم کیا وہ ان کے طلبا ہیں کہ پیچھے چلتے ہیں ان کے ادب کے اندر. یہ شراب خانے سے شراب لے کے نکلے. اچھا کہنے لگے تم سارے کے سارے بے وقوف ہو، میرا روم شراب لے کے تھوڑی نکلا ہے، یہ تو ایتھر لے کے نکلا ہے. یہ کہنا تھا وہ ساری کی ساری شراب جو ہے اللہ رب العزت نے ایتھر کے اندر معطل کر دی. سب کے ذہنوں سے یہ نکل چکا کہ مولانا اپنے شراب خانے سے نکلے ہیں. جب اس ایتھر کی خوشبو اتنی پھیلی، لوگوں نے آپس میں اس ایتھر کو حاصل کرنے کے لیے دنگا فساد شروع کر دیا. چمٹ گئے اس کے اوپر، چمٹنے لگے کہ کسی طریقے سے یہ خوشبو میں لگا لوں، یہ خوشبو میں لگا لوں، یہ خوشبو. سب بھلا دیا میرے رب نے، سب کچھ بھلا دیا. جب مولانا نے دوسرا عمل یہ دیکھا تو مولانا مزید ہوشیار ہو گیا. دو باتیں ان کے ذہن میں آ گئی کہ ایک تو کتابیں نکالی پانی سے تو انہوں نے دھوپ مار کے دی، مٹی ہٹائی. جب شراب کھانے سے نکلے تو کہا کہ یہ تو ایتھر ہو گیا، شراب نہیں ہے، اس کو معطل بنا دیا. اب مولانا نے کہا کہ بھائی آپ انہی کا مرید بننا ہے، کسی کا مرید نہیں بننا. جب آگے چلے تو عصر کا وقت قریب آ گیا. کہا کہ دو شرطیں تو ہو گئی، اب تیسری ہم نماز نہیں پڑھتے. کہنے لگا ٹھیک ہے میرے پیچھے آؤ. میرے پیچھے آ گئے تو نہر کے کنارے لے گئے. نہر کے کنارے لے گئے. شمس تبریز جو ہے کھڑے کھڑے ایک درخت کی آڑ میں غائب ہو. جو نمازی ہوتا ہے وہ وضو سے رہتا ہے، اور اگر نماز نہ پڑھے وہ بے چین رہتا ہے. اب مولانا نماز وضو ساتھ تعمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن عصر کا وقت جا رہا ہے. کس کا وقت جا رہا ہے؟ اب مولانا پریشان ہے، یار اگر میں نماز پڑھتا ہوں دیکھ لیا تو میں تو رہ جاؤں گا، اگر میں نے نماز ادا کر لی اصل میں جاؤں. تو فوراً جو ہے مولانا چپ کے فٹافٹ 4 فرض جلدی سے پڑھ لیے. جیسے ہی سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے، اونگ آئی، آنکھیں بند ہوئی، اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اے مولانا روم، آج تم
جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامنے شیخ کھڑے. کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. کہا آج اتنی جلدی میں کہ ہماری سنتوں کو بھول گئے. کہا کہ ہمارا دین یہ کیا ہے؟ دیکھو اللہ کی طرف لے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی دکھا دی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ بھی دیکھیے زندگی پر مولانا نے ان کو اپنے ساتھ رکھا. کہیں پھنستے تھے تو حضرت سے فوراً کہتے تھے کہ میں اس مسئلے میں مجھے بتاؤ, جبکہ وہ عالم نہیں تھے, فاضل نہیں تھے. اسی طریقے سے کتنے اللہ والے اس دور کے اندر سال 200 سال 150 سال میں گزرے ہیں کہ نہ عالم تھے نہ فاضل. حضرت ڈاکٹر عبد نہیں, ڈاکٹر کا حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, کتنا بڑا نام ہے, سنا ہے نا دہلی کے اندر, کتنا بڑا نام ہے. اللہ جس کو چاہے نواز, اللہ جس کو چاہے اپنا ولی بنا دے, اللہ جس کو چاہے اپنا دوست بنا دے. اس میں ہمیں کسی سے بھی حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حسد کرنی ہے نا تو زندگی میں انہی لوگوں سے کرنا, تمہیں کرنے اس کا گناہ نہیں ملے گا, نہ تم گناہ گار ہو. حسد کرنی ہے تو حافظوں سے کرو, حسد کرنی ہے تو عالم سے کرو, حسد کرنی ہے تو مفتی سے کرو, حسد کرنی ہے تو اللہ والے سے کرو کہ یا اللہ تو نے اسے حافظ بنایا مجھے بھی بنا دے, اللہ تو نے اس کو عالم بنایا مجھے بھی بنا دے, اللہ تو نے اس کو مفتی بنایا مجھے بھی بنا دے, اللہ تو نے اس کو اللہ والا بنایا مجھے بھی اللہ والا بنا دے. جب یہ حسد ہوگی تو گناہ نہیں ملے گا. دل تمہارا خود بخود اس نیک کام کی طرف مائل ہوگا. میری بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ والوں کی صحبت تو ایسی ہوتی ہے. کتنے اللہ والوں کے قصے ایسے, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھا کتنا بڑا واقعہ, کتنے بڑے پہلوان تھے بغداد کے. بادشاہ فخر کرتا تھا کہ جنید بغدادی کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا؟ مختصر سنا دے تو جنید بغدادی کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ کہتا تھا یہ ہارے گا نہیں. اس کے بازوؤں پہ اتنا فقر کا فقر. ایک غریب تھا, غریب, اس کے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ تھا, فاقہ کھانے کو نہیں تھا. بغل بچا ہے کوئی جنید سے, میرے جنید سے جو ہے نا زور آزمائی کرے, میدان کے اندر اس سے لڑے, کبڈی کرے. تو بادشاہ کے دعا کیا, اس خلیفہ کے دربار میں کہا کہ یہ لڑے گا. نہیں لڑے گا. ہاں جی, اس نے کہا تیار. میدان لگ گیا, جنید بغدادی میدان میں, وہ غریب کمزور لاغر جس کے گھر میں کھانے کو نہیں, اس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی میدان. جب جیسی لڑائی ہونی شروع ہو گئی تو جنید بغدادی نے جیسے ان کو پکڑا, اس نے پتا ہے جنید بغدادی کام میں کیا کہا, کہ تم میری عزت رکھو گے نا, اللہ رسول تمہاری بھی عزت رکھے گا. تو میری عزت رکھو گے نا, میرے راز کو سمجھو گے, اللہ رسول تمہارے اس راز کو پڑھائے. یہ کہنا تھا جنید بغدادی ضرور ہوگا, اور وہ ان کو پڑھایا اور جیت کے آپ کھانے لگا. بادشاہ کو یقین نہیں, اس نے کہا دوبارہ یہ جنگ کرو, دوبارہ لڑائی کری. پھر اس نے یہی کہا کہ اے جنید تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ, میرے گھر کے اندر کئی دنوں سے فاقہ ہے, اگر آج تم ہار گئے تو میرے گھر کے اندر روشنی ہو جائے گی, تمہارے ہارنے سے اللہ اس کا رسول سے راضی ہو جائے گا. جنید پھر جیت ہو گیا. 3 مرتبہ ایسا عمل ہوا. عمل ہونے کے بعد جب اس کا بغداد کا بادشاہ کھڑا ہوا, اس کو غصہ آیا. غصے میں اتنا لال پیلا ہو کر اس نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پہ چپڑا اس کو مار. کہا کہ جنید تم نے ہماری بے عزتی کر, ہم تمہیں ایسا نہیں سمجھتے.
جب گھر میں گئے اہلیہ سے بات کری تو دیکھا چہرہ اترا ہوا ہے. اہلیہ سے بات کری تو سارا معاملہ اہلیہ کو سنا. رات کو سو گئے. جب رات کو سوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی سرکار. اور سرکار کیا فرمایا؟ اے جنید تم نے ہمارے بندے کی عزت رکھی, قیامت تک تمہاری اتنی عزت ہوگی, اتنا نام ہوگا کہ دنیا میں ہر شخص تمہارے نام کو عزت سے. اور آج ہی دیکھیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا. کیوں؟ اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا. کس کے لیے؟ اللہ رسول کے لیے. تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد تو یہی ہے. علماء صدا آپ کو یہ ساری باتیں رمضان کے فضائل بتا رہے ہیں, سب بتا رہے ہیں. بات ہے اللہ والوں کی صحبت. تو ہم اور آپ یہ چاہیے کہ ہم یہاں کیا لینے آئے آج, تو کچھ نہ کچھ کہیں آپ بھی جاتا ہے تو لے کے آ رہے ہیں نا. کسی دکان میں سودا کہیں جاتا ہے, کسی گھر میں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے. تو آج ہم یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد ہے آج انشاءاللہ ہم اللہ کی محبت کو اپنے ساتھ لے کے آئیں. منظور ہے انشاءاللہ. اب اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ کوئی مشکل کام نہیں, بہت آسان تھا. زیادہ مشکل کام نہیں, بہت آسان تھا. جس نے ایک مرتبہ اللہ کہہ دیا وہ اللہ والا ایک, کیونکہ وہ زندگی کے سارے گناہ چپکے سے توبہ کرنے میں معاف پڑ سکتا ہے. تو کیا ایک دفعہ اللہ کے سے ہم اپنا دوست نہیں بنا سکتے؟ اللہ رب العزت کو ہے تو جلدے جلالہ ہو. میری بات کا مقصد سمجھو, جلدے جلالہ ہو, اس کا جلال کوئی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اپنے بندوں کے لیے اتنا شفیق ہے, اتنا مہربان ہے. اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہاری 70 ماؤں سے زیادہ قریب تم سے پیار ہوں. یہ جگہ کا 100 ماؤں سے زیادہ پیار. تو اللہ نے ماں کا حصہ اپنے ساتھ جوڑا. اور ماں بچوں کو کتنا پیار کرتی ہے, کتنا پیار کرتی ہے نا. جب ہم چھوٹے سے تھے, مننے سے 2 دن تھے, 3 دن تھے, ہم رات کو سوتے تھے, پیشاب پوٹی کرتے تھے, روتے تھے, تو ماں اپنی نیند بیدار کر کے ہمیں پاک و صاف کرتی تھی نا. اپنی نیند بیدار کر, ٹھیک ہے, اور پھر ہمیں پاک صاف کر کے پھر ہمیں پوتلا بھی باندھ دیا, سب کچھ کر دیا, پھر ہم صاف ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک صحابی رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنی والدہ کو کرنے میں بٹھا کے طواف کرا, حج. کہا کہ یہ اللہ کے نبی, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. کہا ماں کا حق ادا زندگی بھر نہیں ہو سکتا. ایک رات کی ماں کی جگہ ہماری زندگی بھر کی عبادت جس میں ریاکاری نہ ہو, وہ بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی. اس کے برابر نہیں ہو سکتی, اس کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا دن میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھنا ایک حج عمرے مقبول کا ثواب ہے. ایک مرتبہ صرف محبت سے دیکھو. تو صحابہ نے کہا انتہا جتنی مرتبہ محبت سے دیکھو گے اللہ تمہیں مقبول ایک حج اور ایک عمرے کا اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا. جب اتنی آسانیاں, اللہ بھی ہم پہ شفیق, اس کا محبوب بھی ہم پہ شفیق, تو ہم کتنے خوش نصیب ہو گئے بھائی. ٹھیک ہے نا بھائی. اب اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں آ جائے. جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں سب نے صحبت کی ہے اللہ والوں کی. کوئی بغیر صحبت کے نہیں رہا. حضرت جی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 2 عالم میرے پاس لے کے آؤ, ایک صاحب نسبت ہو اور دوسرا بغیر صاحب نسبت ہو, میں فرق بتا دوں. یعنی کہ عالم کا مفتی کا اس کا بھی صاحب نسبت ہونا ضروری ہے, اس کا بھی ہونا ضروری ہے. مفتی تقی عثمانی قاضی
حضرت والا حضرت مفتی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی تعمیر بخشش اور مغفرت فرمائے۔ 2-3 مہینے پہلے حضرت کی کا انتقال، حضرت جی کس کے مرید تھے؟ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ۔ کس کے نسبت دی؟ حضرت مفتی شفیع حضرت والا کے والد صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایک ہی جا کے بیعت کہا نا، مفتی شفیع کا نام پورے پاکستان کے مفتی اعظم سمجھے، وہ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے کہ ان کی جا کے نسبت دے۔ تو جب ایک اتنا بڑا مفتی اعظم پاکستان اپنے دونوں بیٹوں کو، جو کہ وقت کے مفتی ہے، اس وقت کے مفتی اعظم پاکستان پوری دنیا میں چوتھے نمبر پہ حضرت جی کا نام ہے، وہ بھی صاحب نسبت ہے۔ جو صاحب نسبت ہوتا ہے، یقین جانو اللہ والے پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ والے ہوتے ہیں پارس، جو ان کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونے کا بن جاتا ہے، جو ان سے مسافہ کرتا ہے وہ قیمتی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ والے کی تو صحبت اتنی ضروری ہے۔ آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اتنی صاحب نسبت ہے، اتنی محنت جنگل میں منگل بنایا ہے، آپ تو ان کی نسبت نہیں ہے۔ ابھی کتنے افراد ہیں مرید میں؟ آپ بھائی 1 2 3 تو 10 12، تو آپ باقی کوئی مرید کسی کا نہیں ہے۔ آپ جتنے بیٹھے آپ کے پاس نسبت ہے، کس کی ہے؟ آپ کے پاس کس کی نسبت ہے؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے؟ آپ لوگوں میں سے کون ہے جس کے پاس نسبت نہیں ہے؟ جو بغیر جس کا کوئی پیر نہیں اس حال کا، تو کس کا شیخ نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اب ڈر کے ماری نہیں کہا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کچھ نہیں کہوں گا، صرف پوچھ رہا ہوں کہ میرے تمہارے اچھا ہے جس کے ابا حیات معلوم تھا، میرے تو نہیں میں کہا ہوں کیونکہ میرے شیخ کا مثال ہے۔ آپ سب کے والد صاحب حیات ہیں اور جن کے نہیں ہے وہ اٹھاؤ۔ یعنی پتہ ہی چلا اگر یہ 200 آدمی کا مجموعہ ہے تو اس کے اندر سے 70 آدمی جو ہے وہ صاحب نسبت ہے، باقی 120 افراد کون ہوا ہے؟ وہ بیچارہ ایسے پانی میں گیا۔ جو نسبت والے نہیں، میری ان سے درخواست ہے وہ اللہ والے کی صحبت کرے۔ حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام سنا ہے؟ اتنی محنت کبھی گھر باہر چھوڑ کے کیا کرتے تھے؟ بات کو صفا کرتے تھے، صرف اس کے لیے، دین کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کے لیے کہ اللہ کے محبوب نے ترغیب کیا ہم بھی اس کی خدمت کریں۔ لیکن حضرت کس کے مرید تھے؟ عبدالقادر حضرت کی بھی نسبت، تو جن کی نسبت نہیں آج وہ نسبت نہیں ہو، ٹھیک ہے سب تیار ہو، کوئی مشکل نہیں، کسی کا مرید ہونا کوئی یہ نہیں کہ ہم کہہ دیں کوئی مشکل نہیں، نمازیں پڑھنی ہے، حضرت کی ادبا مجلس کرنا، ٹھیک ہے، جو بیٹھ نہیں ہے کپڑا بچھائے آپ بسم اللہ کریے، یہ میرا رومان لے کے آگے بڑھا دیں، یہ اس کے طرح آج اس کا نہیں ہے، پکڑ لو آج آپ سے دیکھو آئیے آؤ آؤ کون کون ہے جلدی آ جاؤ، ڈرو نہیں، جو ڈر گیا وہ مر گیا بیچارہ، اس کو بھی بڑا کر کے رومان ہو گیا، جو نہیں ہے آج جو نہیں ہے وہ آج ڈرو بس، آگے آگے آپ سب ایک دوسرے کے اس پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، بیٹھ بیٹھ ایک رومال بول اس کو بھی بات، اس کو بھی سپاہی یہ اللہ کی طرف سے بھیجے میں اپنا فائدہ اٹھا
بیٹھے اس کے ساتھ پیچھے لگا اس کو ملا اس کے آپ بیٹھے جائیں اس کو بات جو متعلقین بیٹھ ہیں وہ جو ہے برکت کے لیے کر سکتے ہیں وہ برکت کے لیے کر سکتے ہیں آپ کو ویسے میرے پاس آپ کے پاس سب کو آپ سے دے کے جانے کے ساتھ آپ کا انعام میرے پاس رکھا ہوا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد حضرت کرائیں گے اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ اور آپ یہ آپ کی طرف جانا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ انشاءاللہ آج سے پہلے جتنے بھی مجھ سے کوتاہیاں ہوئی جتنی بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی یہ اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو معاف فرما دے اور یہ میرا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اے اللہ آج کے بعد سے یہ سارے آپ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کروں گا اور بروز قیامت میرے تمام اہل خانہ کو اور مجھ کو اپنے حبیب کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما آمین اے اللہ آج سے میں نقشبندیہ سلسلے میں اور سارے سلسلوں کے اندر آپ کی دی توفیق سے شامل ہو رہا ہوں میری مدد فرما آمین الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اے پروردگار عالم آپ کی دی توفیق سے آج یہ علقہ ہوا اور آج تیرے بندوں نے تیرے احکام کو مانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے اور نبی کو آخری مانتے ہوئے یہ ایمان ہے ہر مومن مسلمان کا اور ہم سلسلوں میں نقشبندیہ سلسلے میں داخل ہو گئے اللہ تو ہماری مدد فرما دے ہمیں کامیابی عطا فرما آپ سب کو مبارک یہ ساری نسبت اب آپ نے جب بھی مجلس ہو آپ نے آنا ہفتے میں ہر اتوار کو جب بھی ہو ہر اتوار کو مغرب سے عشاء تک آدھے گھنٹے کی اور سب نے انشاءاللہ آنا ہے آئیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ملے گا ٹھیک ہے اب ایسا کرتے ذکر کرو ٹھیک ہے ساری لائٹیں بند موبائل بند کرو بس
سے ذکر کا آپ کو بتا دیں گے کہ کون سا صبح شام میں کیا نہیں کرنا ہے. سب ساتھی بالکل اطمینان سے بیٹھے, اپنے موبائل کو بند کر دیں, دنیا سے رابطہ ختم کریں. انشاءاللہ اللہ سے جب رابطہ کرنا ہوتا ہے نا تو ہمیں دنیا سے رابطہ ختم کرنا. موبائل کو بند کر دیں, سائلنٹ بھی نہ رکھیں. سائلنٹ ہوتا ہے تو لوگوں کو تکلیف خلل پڑتا ہے. جب اللہ کی حلاوت نصیب ہوتی ہے نا تو آپ یہ سمجھیے کہ ذرا سی کوئی دنیا میں خلل آ جائے تو ساری حلاوت ختم ہو جائے. تمام ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کرو, بالکل اطمینان سے بیٹھے, اپنی آنکھوں کو بند کرو, آنکھیں بند, توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ کے دربار سے برکت رحمت سکینہ برس گئی, وہ میرے اوپر بھی آ گئی, میرے اہل خانہ پہ بھی آ گئی. تو توجہ اللہ کی طرف, سب کے سب مراقبے میں چلے جائیں. مراقبے کے معنی کیا ہے کہ اللہ کی یاد میں لگ جانا, اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی یاد میں لگنا کہ اللہ میرے ساری پچھلی جتنی بھی گٹلیاں ہیں ان سب کو ختم کر. اور سلاسل کا سب سے پہلا سبب ہی مراقبہ. مراقبہ پکا کرنے کے لیے جتنا زیادہ شیخ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی مراقبہ پکا ہو. آنکھیں بند ہو, توجہ اللہ کی طرف. سب سے پہلے بردہ شریف کے اشعار پڑھ لیتے ہیں شروع میں, پھر انشاءاللہ ذکر کریں اور پھر اللہ کے دربار میں رو کے گڑ گڑا کے دعا کریں. دعا وہی ہے کہ جس کے اندر اللہ کے خوف سے آنسو, جیسے بچہ روتا ہے نا ایسے ہمیں اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا ہے. اور اللہ کو اتنا ہی یہ عمل پسند ہے, اتنا ہی پسند ہے. 2 قطرے اللہ کو پسند ہے, ایک جہاد میں جو خون کا قطرہ گرے, ایک وہ اس کے خوف سے آنکھ سے نکلے, یہ میرے رب کو بہت پسند ہے. یہ 2 قطرے بڑے پسند. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سب پڑھیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نعت کی 2 اشعار پڑھتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کریں. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے. غلام مصطفیٰ بن کر بک جاؤں میں شہر مدینے میں.
غلام مصطفیٰ بن کر بک جاؤں میں شہر مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ اس کائنات کا سربراہ
مجھے اور آپ کو بنانے والا. اور اللہ کا نام ہمارے دل میں کیسے آئے؟ انشاءاللہ ضرور آئے. مشائخ کہتے ہیں کہ ضرب لگا لگا ضرب لگا لگا. اللہ نے اپنے بندے کو بنایا. بنانے میں سب سے پہلے تخلیق جو کری وہ دل کی کہ دیکھو بھائی اس میں دھڑکن آئی کہ نہیں ہے. تو پتہ چلا اللہ نے سب سے پہلے دل بنایا اور دل کو اپنا گھر بنایا جسے قلب کہتے ہیں, جسے دل کہتے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جان لو اگر تمہیں سکون چاہیے, اطمینان چاہیے تمہارے دلوں کے اندر تو اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد. اور پھر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر, کہ دیکھو اللہ سے بڑا کسی کا ذکر نہیں. اور وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے. اور اللہ کا ذکر کرنا بڑا اونچا کام, بڑا اونچا کام. اور اس میں ذات یہی, اس میں ذات اللہ کا نام, اللہ نے اپنی صفات کو بھی دیا. صفات کیا ہے؟ صفات جمال ہے. اور صرف اللہ جل جلالہ کی کتنی اس کے اندر اللہ رب العزت کے نام کے اندر جلال. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دھڑ خود بخود اوپر کی طرف جاتا ہے, اس کی روح خود بخود اوپر کی طرف جاتی. تو حدیث میں ہے کہ اللہ کا اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل مجنون دیوانہ کریں. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ ان کے خون کے بوند بوند کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز آتی. اور حدیث میں آیا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں, جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں. تو میرے بھائی اللہ کا ذکر کرنے کا اتنا ہی حکم.
اس کے ذات اللہ کا نام اس نے اپنی صفات کو دیا، صفات جمال، جب جلال اور جمال مل جائے تو مشاہد کی کہتے ہیں کہ جیسے سمندر ٹھہر، جب سمندر کی چھالیں اٹھتی ہیں تو وہ آسمان کی طرف جاتی ہے، تو جلال ہوتا ہے اس کے اوپر اوپر جاتا ہے، اور ایک دم اس کے اندر جلال آتا ہے تو کتنا سکون آتا ہے، سمندر بھی فرش بن جاتا ہے۔ تو جب جلال اور جمال مل جائے تو پھر یہ دیکھیے کہ ذکر میں کیسا سکون آتا ہے۔ کیسے مسجد بھی اللہ کے ذکر کے اندر چھپ رہی، کیسے اللہ کی رحمت سکینہ برستی، کیسے فرشتے بھی چھپ رہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات کہ فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا اور اللہ کا ذکر چل رہا ہے۔ اس کے دربار روح طیبہ کے دعا ایسے گریہ تعلیم کہ اللہ کے دربار کے اندر ہی گریہ تعلیم پہنچ دعا کے بعد انشاءاللہ تعالی اس بات کو
بڑی ذات کے ساتھ میں خلافت اجازت اور جو دوسرے علماء مفتی ان کو آپ کے علاقے کے جان پہچان کو اللہ کے دربار میں لوگ کے جو دیوار کے دعا اللہ کتنا پیارا نام ہے محمد، کتنا پیارا نام ہے، ان دونوں ناموں سے جو محبت کرے وہ کتنا کامیاب ہے۔ جو اشعار پڑھوں گا سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ ہم گناہگاری سہی، بدکاری سہی، سیاکاری سہی، خطاکاری سہی، میرے اللہ تیری رحمت ہو جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا ذا الجلال والاکرام یا مالک القدوس، اللهم احسبني حسابا يسيرا، اللهم احسبني حسابا يسيرا والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم مغفرتك، ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اے پروردگار عالم، آپ کی دی ہوئی توفیق سے، اے اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے آج ختم القرآن ہوا، حافظ نے قرآن کو پڑھا، مقتدی نے قرآن کو سنا، میرے پروردگار عالم اے اللہ حافظ نے قرآن کو پڑھنے کو اور مقتدیوں کے سننے کو دونوں کے عمل کو قبول فرما، دونوں کے عمل کو قبول فرما۔ پڑھنے میں کمی رہ گئی، سننے میں کمی رہ گئی، دونوں کو معاف فرما دے، فرما دے۔ پروردگار عالم اس کا احسان ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً تحفۃً پہنچا دیجیے۔ اللہ کی برکات سے تمام انبیاء السلام کو، تمام ازواج محترمات کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام شہیدان کربلا کو، تابعین تبع تابعین، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ قطب ابدال، تمام سلسلے کے بزرگوں کو اس کا احسان ثواب عطا فرما، مرحومین کو اس کا احسان ثواب عطا فرما۔ حضرت آدم سے لے کے تا قیامت تک جتنے بھی مرحومین ہوں گے ان سب کو اس کا احسان ثواب عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہم جتنے بھی یہاں مجمع میں حضرات موجود ہیں، مفتی صاحب کے خاندان کے، حافظ کے خاندان کے، علماء صلاح مفتی بیٹھے ہیں ان کے خاندان کے، ہم جتنے بھی مجمع میں مقتدی دوست احباب ہیں، ہمارے جتنے بھی خاندان کے اندر محرومین ہیں، اے اللہ ان سب کو اس کا احسان ثواب عطا فرما، ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کے اندر جنت کے بچھونے بچھا دے، ان سب کی قبروں کے اندر جنت کے بچھونے بچھا دے، ان سب کی قبروں کے اندر جنت و نصیب اعلیٰ باغ بنا دے، ان سب کو بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنے حبیب کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔
परवरदिगार आलम अपने करम से, अपने फजल से पूरी उम्मत को माफ फरमा दे, उम्मत को माफ फरमा दे, 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 को माफ फरमा दे, माफी को आप फरमा दे, माफी को आप फरमा दे, माफी को आप फरमा दे। परवरदिगार आलम बहुत गुनाहगार है, बदकार है, रियाकार है, डूबे हुए जिल्लत में है मेरे मालिक, सर के बाल से लेके अंगूठे के नाखून तक गुनाह ही गुनाह है मेरे परवरदिगार आलम। अपने रहमत से, अपने फजल से अब सबको माफ फरमा दे, बच्चों को माफ फरमा दे, वालों को माफ फरमा दे, रिश्तेदारों को माफ फरमा दे। तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, तू ही हमारा मददगार है, तू ही हमारा परवरदिगार आलम है। तेरे सिवा हम कहाँ जाएंगे, कहाँ बच के जा सकते हैं, कोई रास्ता नहीं है। जहाँ भी अल्लाह हम जाएंगे वहाँ तू मौजूद होगा, वहाँ तू मौजूद होगा। हम कहीं बच के नहीं जा सकते, कहीं बच के नहीं जा सकते। तेरी रहमत के तलबगार है, तेरी रहमत के तलबगार है, तेरी रहमत के तलबगार है। या वासिअल मग़फ़िरा, तेरी रहमत के तलबगार है, तेरी रहमत के तलबगार है। हम दुनिया से कहीं बच नहीं सकते, जहाँ भी जाएंगे मेरा रब तू मौजूद होगा। कहाँ बच के जाएंगे, कहाँ बच के जाएंगे, कहाँ बच के जाएंगे। तेरे सिवा हमारा कोई, तू ही तो हमारा परवरदिगार आलम है, तू ही तो हमारा गफूर रहीम है, तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा बादशाह है, तू ही हमारा शहंशाह है। ए मेरे परवरदिगार आलम, ए मेरे परवरदिगार आलम, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। अगर तूने माफ न किया, तूने हमसे राजी नहीं हुआ, तो हम दुनिया में भी रुसवा हो जाएंगे, आखिरत में भी रुसवा हो जाएंगे। मेरे परवरदिगार अपने करम से, अपने फजल से ए अल्लाह माफी को आप फरमा दे, माफी को आप फरमा दे, पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। कोई महरूम न रहे, कोई महरूम न रहे, शख्स सब गुनाहगार क्यों न रहे, वो भी महरूम न रहे, सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। जहन्नम से खलासी दे दे, खलासी दे दे, खलासी दे दे। परवरदिगार आलम, या अल्लाह रहमत का अशरा गुज़र गया, जो तेरी रहमतें बरसी थी, उससे हमें, उस रहमतों से हमें माला बात फरमा दे। तेरी बख्शिश का अशरा, मग़फ़िरत का अशरा गुज़र गया, मेरे परवरदिगार हम सबके लिए बख्शिश के परवाने नहीं दे। अल्लाह को जहन्नम से खलासी का अशरा है, जहन्नम से खलासी का अशरा है। अपने करम से, अपने फजल से अल्लाह को जहन्नम से खलासी अता फरमा दे, जहन्नम से खलासी अता फरमा दे, जन्नत की बशारत अता फरमा दे, बशारत अता फरमा दे। शब-ए-कदर नसीब फरमा, शब-ए-कदर नसीब फरमा, किसी को महरूम ना फरमा, किसी को महरूम ना फरमा। शब-ए-कदर नसीब फरमा दे, शब-ए-कदर नसीब फरमा दे। परवरदिगार आलम अपने करम से, अपने फजल से ए अल्लाह तू राजी हो जा, ए अल्लाह तू मान जा। तू गफूर रहीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 100 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तू हमारी सेहत के करीब है मेरे परवरदिगार। हमारी टूटी फूटी इबादत, रोज़ा, नमाज, तरावी, कुरान की तिलावत, या अल्लाह ये सब टूटे फूटे हैं मेरे मालिक, टूटे फूटे। रमजान की अज़मत हमें नहीं मालूम, रमजान की कदर हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, लेकिन मेरे मालिक तेरी रहमत वसी है परवरदिगार। तू माफ करने वाला है, माफ करने वाला है।
اپنے کرم سے اپنے فضل سے میرے مالک رمضان میں جو بھی عبادتیں کی ہیں ساری کی ساری قبول فرما دے میرے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ ایمان والی موت عطا فرمائیے ایمان والی موت عطا فرمائیے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائیے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائیے ایک عمل میں موت نصیب فرمائیے مجرمانہ موت سے بچائیے مجرمانہ موت سے بچائیے یا ایسی موت نصیب فرمائیے تو راضی ہو تیرے فرشتے استقبال کرے اللہ تو ایسی موت نصیب فرما ایسی موت نصیب فرما ایسی موت نصیب فرما تیرے محبوب نے کہا ہے نا کہ جب میت کو قبر میں اتار دیتے تو جب واپس جاتے ہیں تو کانوں میں آہٹ محسوس ہوتی کہ لوگ جا رہے ہیں لیکن باپ ہے تو بیٹے سے نہیں کہہ سکتا کہ بیٹے مجھے نکالے بیٹا بھائی سے بیٹا باپ سے نہیں کہہ سکتا باپ بیٹے سے نہیں کہہ سکتا دوست سے رشتہ دار سے نہیں کہہ سکتا ماں نہیں کہہ سکتی کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا وہ قبر کا گڑھا ہے وہ قبر کا گڑھا ہے وہ قبر کا گڑھا ہے وہ ہمارے صالح دنیا کی تیاری کی فکر ہے سارے کام کی فکر ہے میرے مالک جو سب سے آخری سفر موت کا ہے وہ تو بڑا لمبا سفر ہے بڑا لمبا سفر ہے دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی ہے دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی آخرت کا سفر بہت بڑا ہے اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں اے اللہ قبر کے اندر اعمال چلتے ہیں قبر کے اندر نماز وفادار ہے اس میں بہت سی بارش کرے گی قبر کے اندر قرآن وفادار ہے اس میں بہت سی بارش کرے گا قبر کے اندر روزہ دار بنے گا آخرت میں بھی بنے گا میرے پروردگار عالم آج ہم تینوں چیزوں سے دور ہیں نمازوں سے دور ہیں قرآن کی تلاوت سے دور ہیں روزوں سے دور ہیں میرے پروردگار عالم میرے پروردگار عالم قرآن میں سے بارش کرے گا قبر میں روشنی پھیلے گی نماز میں سے بارش کرے گی قبر میں روشنی پھیلے گی روزہ بھی ڈال بن جائے گا ہمارے پاس گناہوں کی لسٹ فہرست کے علاوہ کیا ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں لوگ لے جائیں گے اور قبرستان میں چھوڑ کے آ جائیں گے کتنا بڑا تکبر کیوں نہ ہو یہی مٹی ہمارے منہ میں نہیں مارتے ڈال کے جاتے کتنا بڑا سمندر کیوں نہ ہو جب مٹی ڈالی جاتی ہے وہی مٹی چہرے پہ بھی آتی ہے جدھر پہ بھی آتی ہے جدھر پہ بھی آتی ہے کیا سانس ہے تو پکڑ کے چلتے ہیں سانس ہے تو تکبر میں چلتے میرے اللہ اپنی قبر اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم جتنے بھی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ماں باپ بھی بچے بہن بھائی امت مسلمہ کو عذاب قبر سے محفوظ فرما عذاب قبر سے محفوظ فرما عذاب قبر سے محفوظ فرما آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرما قبر کا بڑا بڑا گہرا ہوتا ہے امان نہیں ہے نا ہمارے پاس ہم تو کمزور ہیں لاغر ہیں اللہ لاغر ہے کمزور ہے صحیح
یتیموں کی طرح ہیں ہم کیا کریں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اے اللہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے فضل سے سب کو معاف فرما دے، ہر ایک کی تکلیف کو دور فرما، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ غریبوں یتیموں مسکینوں کی مدد کر دے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر دے، اپنے خزانوں سے پورا کر دے، یا اللہ عید آ رہی ہے، عید سعید آ رہی ہے، بچوں کو خوشیاں ہوتی ہیں عید کی اور ماں باپ پریشان ہیں، اللہ ہم نہیں جانتے ہمارے بچوں کی ضرورتوں کو، ہمارے ماں باپ کی بہن بھائیوں کی ضرورتوں کو تو اپنے خزانوں سے پورا کر دے، غیر سے ہماری مدد فرما دے، غیر سے مدد فرما، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، تو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، تو ضرورتوں کو جانتا ہے، جس کی کیا ضرورت ہے تو سب جانتا ہے، یہ بچے معصوم فرشتے ان کو کیا پتا، ان کو تو پتا ہے کہ عید آ رہی ہے، اچھے کپڑے بنیں گے، اچھے کپڑے خوشیاں والی چیز ہے، میرے مالک میرے اتنی مہنگائی ہے، اتنی مہنگائی ہے کہ باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے، یہ بچے معصوم فرشتے ہیں، ان کو کیا پتا، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ اپنے خزانوں سے ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، اپنی ضرورتوں کو پورا فرما دے، ہمیں اپنے بچوں کی پوری خوشیاں بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک مہنگائی کے طوفان کو ختم فرما، مہنگائی کے طوفان کو ختم فرما، اے اللہ مہنگائی کے طوفان کو ختم فرما، ان کے حالات کو سازگار کر دے، ان کے اندر ان کے قرضوں کو ختم کر دے، اے اللہ ان کے قرضوں کو ختم کر دے، ان کے حالات کو سازگار کر دے، اے اللہ مہنگائی ختم فرما، سب پیشوں کی مدد فرما دے، اے اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما، سب کے کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ پاک جتنی بھی جوان بچیاں گھروں میں ہیں، اللہ بچیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، بیٹی تو تیری رحمت ہے اور تیری رحمت کبھی جدا ہو سکتی ہے، کبھی تیری رحمت جدا نہیں ہوگی، دنیا میں بھی رہے گی، قبر میں بھی رہے گی، آخرت میں بھی رہے گی، بیٹیاں تو رحمت ہے، بیٹیاں تو رحمت ہے، بیٹیاں تو گھروں کے بعد ہیں، بیٹیاں تو خوشبو کی چراغ ہیں، میرے پروردگار، جن بچیوں کے رشتے دیں گے آج رکھ لے، آج رکھ لے، ان بچیوں کے رشتے دے دے، ان کے نصیبوں کو کھول دے، اللہ ان بچیوں کے نصیبوں کو کھول دے، ان ماں باپ کو خوشخبریاں دے دے، خوشخبریاں دے دے، خوشخبریاں دے دے، اللہ جو بچیاں شادی شدہ پریشان ہیں ان کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما، ان کے گھروں کو اجڑنے سے بچا، میاں بیوی میں محبت عطا فرما، اللہ کے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، سب کو اولاد عطا فرما، قرضداروں کی مدد فرما، اللہ جھوٹ بوجھ کینہ حسد سے منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، ہم سب کو اپنا بندہ بنا دے، اپنا بندہ بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنا دے، اللہ کے رمضان ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یہ رمضان ہم سب کے اندر زندگی کی تبدیلیوں کا مہینہ بنا دے، اے اللہ پورے سال اسی طریقے سے نمازوں کا پابند بنا دے، اللہ ہر نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ سب کی مشکلاتوں کو آسان فرما، جو گھروں میں ہیں اسپتالوں میں بیمار ہیں صحت عطا فرما، سب کی بیماریوں کو دکھ تکلیفوں کو دور فرما، اللہ جو بچیاں یہ مستورات گھر میں سحری افطاری کی تیاریاں کرتی ہیں ان کی بھی مدد فرما، ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما، میرے اللہ پاک اپنا گھر عطا فرما دے، آج تیرے گھر پہ
تیرے دربار میں تیرے مجرم بن کے بیٹھے ہیں، تیرے دربار میں فریاد کر رہے ہیں، تیرے دربار کے اندر جن کو تو نے مہمان بنا کے بٹھایا متقین اعتکاف والے وہ بھی درمیان میں موجود ہیں، تو نے ہم سب کو کلام اللہ کی برکت سے جمع کیا، آج ہم کلام اللہ کی برکت سے جمع ہیں۔ میرے پروردگار عالم تو خوب جانتا ہے، ہم خوب جانتا ہے، آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ گناہوں سے بچا دے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، میرے درد فقیر ہے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ تو ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہمارے دامنوں کو بھر دے، خالی ہاتھ مت لوٹا، خالی ہاتھ مت لوٹا، تیرے گھر کے فقیر ہیں، اپنے خزانوں سے عطا فرما دے، عطا فرما دے، اے اللہ موت کی سختی سے بچا دے، موت کی رسوائی سے بچا دے، آخرت کی رسوائی سے بچا دے، حشر کی رسوائی سے بچا دے، اے اللہ پاک جب میدان حشر میں کھڑے ہوگے، جب تیرے محبوب کا بھی نزول ہوگا، تیرے محبوب بھی ہوگے، اللہ تمہاری رسوائی سے بچا دے، بچا دے، باقی رسوائی سے بچا دے، رسوائی سے بچا دے، رسوائی سے بچا دے، میرے بھائی کی رسوائی سے بچا دے، یا اللہ اپنا کرم اپنا فضل خیر و عافیت فرما دے، میرے بھائی دیکھو کیسے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، کیسے اللہ کی سکینہ برس رہی ہے، انفرادی 2-3-4 منٹ رو رو کے اس کے دربار میں خوب مانگو، خوب مانگو، دیکھو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، فرشتے ندائے لگا رہے ہیں، ندائے لگا رہے ہیں، کوئی صحت مانگنے والا، کوئی روزی مانگنے والا، کوئی عمر میں برکت مانگنے والا، کوئی رشتے بچوں کے مانگنے والا، ندائے چل رہی ہے، ندائے چل رہی ہے، دیکھ تیرے بندے چپکے چپکے تجھ سے باتیں کر رہے ہیں، چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں، کوئی تجھ سے اولاد کی فریاد کر رہا ہے، کوئی روزی مانگ رہا ہے، کوئی گھر مانگ رہا ہے، کوئی بچیوں کے رشتے مانگ رہا ہے، کوئی بھائی اپنی بہنوں کے رشتے مانگ رہا ہے، کوئی صحت یابی کی دعا کر رہا ہے، کوئی بچوں کی خوشیوں کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کی دعا کر رہا ہے، کوئی جنت مانگ رہا ہے، کوئی دوزخ سے خلاصی مانگ رہا ہے، کوئی اپنے اعمال کو اچھا کرنے کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کہ اللہ کوئی دھوکے کا سوال کر رہا ہے، میرے مالک تو عالم الغیب ہے، تو عالم الغیب ہے، تو عالم بالذات الصدور ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اے اکرم الاکرمین، اے اکمل الاکملین، اے اجمل الاکرمین، اے اکرم الاکرمین، اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، دیکھ تیرے بندے کیسے چپکے چپکے تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ تو ہم سب کی فریادوں کو قبول کر لے، اللہ تو ہم سب کی فریادوں کو سن لے، ہم جتنے بھی ہیں ساتھی مجمع میں موجود ہیں، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بچے بہن بھائی سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اللہ ہم میں سے کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، ہم میں سے کسی کی بیماری ہے اس کو دور کر دے، بہن کا رشتہ نہیں ہے رشتے دے دے، بچیوں کے رشتے نہیں ہے رشتے دے دے، نوکری نہیں ہے نوکری دے دے، اولاد نہیں ہے اولاد دے دے،
دیکھ لے چپکے چپکے سارے بندے تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، تیرے دربار میں تیرے در کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو سب جانتا ہے، سب جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ اے اللہ پاک اپنے کرم سے فضل سے تو نے تو ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے نا، ہم تھوڑی آئے، تو نے تو ہمیں بھیجا ہے۔ اب تو نے بھیجا ہے تو اب تو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی راہ رکھتے ہیں، ہماری چھوڑیوں کو بھرتے ہیں۔ اللہ اس مسجد مدرسے اور مفتی صاحب کی جو محنت ہے قیامت کی فجر تک اس کا فیض عطا فرما، قیامت تک اس مسجد کا فیض عطا فرما، مفتی صاحب لوگوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی متعلقین ہیں ان کے سب میں محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے شیخ کی عظمت عطا فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء، صلحاء، مفتی، مشائخ ان سب کی حفاظت فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے۔ پروردگار عالم تو نے مفتی صاحب کو جو ذمہ داری دی ہے اللہ یہ ذمہ داری ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم اپنے کرم سے فضل سے ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما، ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں بار بار رمضان نصیب فرما، زندگی میں بار بار رمضان نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم اے اللہ اپنے کرم سے فضل سے آج متقین بھی مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے پروردگار عالم اس مجلس میں معصوم بچے بھی موجود ہیں، بارش لوگ بھی موجود ہیں جن کو تو خود کہتا ہے کہ مجھے صدا دیتے ہوئے آئے آتی۔ اللہ یہ معصوم بچے تو فرشتے ہیں، ان کی برکت سے، بارش لوگوں کی برکت سے، علماء کی برکت سے، رمضان کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، شب قدر کی برکت سے، پروردگار سارا کرام کی برکت سے، انبیاء کی برکت سے، اور سب سے بڑا واسطہ پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہمارے دامنوں کو بھر دے۔ ہم خالی نہیں جائیں گے تیرے دربار سے، آج اپنے ساتھ تیری محبت کو لے کے جائیں گے، آج اپنے ساتھ آپ کو لے کے جائیں گے، میرے معبود کی سنتوں کو لے کے جائیں گے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے مفتی صاحب سے کہا، اے اللہ تو ان کے بھی دلوں کے ہاتھ جانتا ہے، سب کی ضروریات کو پورا فرما، مفتی صاحب کے ہمشیروں کے رشتے عطا فرما۔ اللہ پاک ان کے اہل خانہ کو، ان کی نسلوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرما دے، اللہ اجر عظیم عطا فرما۔ اور جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آج تو اللہ پاک ہم سب کے لیے جنت کے پروانے لکھ دے، جنت کے پروانے لکھ دے، جہنم سے تلاشی دے دے، بخشش و مغفرت کے پروانے دے دے، اپنے حبیب کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما دے، اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما دے۔ روز قیامت اپنے حبیب کے جھنڈے کے سائے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ پاک ہم میں کتنے بھی حضرات ہیں، ہمارے ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی اور پوری امت کو بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر پینا نصیب فرما، جامع کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ یہ معتکف بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جتنے بھی پوری دنیا میں معتکف بیٹھے ہیں ان کی بھی فریادوں کو سن لے، ان کی بھی عبادات کو قبول کر۔ یہ تیرے در کے فقیر ہیں، ہم سارے تیرے در کے فقیر آج جمع ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جتنا بھی جو کچھ گناہ ہو گئے سب کو معاف فرما دے، اور آگے والی زندگی تیرے احکام کو مان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک چہرے پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے آمین کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے
ہم سب کے لیے جنت کے پروانے دیتے ہیں، جنت کے پروانے شب قدر سے محروم نہ فرمائیے، تو شب قدر رہ گئی محروم نہ فرمائیے، اگر شب قدر چلی گئی تو تب بھی محروم نہ فرمائیے، شب قدر کی عبادت نصیب فرما دیجیے، شب قدر کی عبادت نصیب فرما دیجیے، کی عبادت نصیب فرما دیجیے۔ تین گزر گئی تو باقی ہمیں کیا پتا، تمہارے کے ساتھ سنوئی تجھے تو پتا ہے۔ میرے پروردگار عالم، کہ اللہ رمضان کی ساری عبادتوں کو قبول فرما دے، اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت والی خیر والی صحت عطا فرما، صحت عطا فرما، کہ اللہ رمضانی موت سے، اچانک والی موت سے، ایکسیڈنٹ والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ اس مسجد کی لائف سے مدد فرما، اللہ اس مسجد کو خوب ترقی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد کی جو مسائل سارے حل فرما دے، حل فرما دے۔ تو نے جنگل میں منظر بنایا، تو ہی پروردگار عالم، تو ہی علم کی روشنی پھیلانے والا ہے، تو ہی کلام اللہ کی روشنی کو پھیلانے والا ہے، تو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چمکانے والا ہے۔ آج سارے کام تیرے حکم سے ہو رہے ہیں، قیامت کی فجر تک سارے کام ایسے ہی چلتے رہے، ایسے ہی چلتے رہے، تیرے محبوب کا دین چمکتا رہے، چمکتا رہے، چمکتا رہے، چمکتا رہے۔ ہم سب کی فریادوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو بہر اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ اللہ جتنے بھی آج سلسلے میں آئے ان سب کو قبول فرما، ان سب کو قبول فرما، ان کو اپنے شیخ کی تعظیم، عزت، ادب اور مجلس کا پابند بنا دے۔ اللہ کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، آمین آمین آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، آمین 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 برحمتك۔ ابھی آپ کیسے نظر آرام سے بیٹھے 5 منٹ کے لیے